اب اس لیول کے آخری مقرر حیدرآباد زون کے ثاقب علی آئیں اور معافی اور درگزر کے موضوع پر تقریر کریں۔ ثاقب علی۔ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے عفو درگزر کرنا بڑے ظرف کی یہ بات کرتے ہیں جو معاف لوگوں کو ہوتے وہی ہیں شاد، دل میں نہ جن کی کینہ ہو ہوتے ہیں کامیاب، ایسے ہی لوگ دنیا میں لاتے ہیں انقلاب۔ جناب صدر معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے عفو درگزر۔ جناب صدر دین اسلام عفو درگزر اجرام گسار ہم سواد کا ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ صدر الوقار اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہے جس میں سے ایک صفات ہم جیسے مجرموں، خطا کاروں، عیب داروں، سزا کے مستحقوں کو معاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرتا جا اور درگزر کر، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہ سے درگزر فرماتا ہے۔ جناب صدر عفو درگزر ہی ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس سے انسان لوگوں کے دلوں میں محبت، رواداری اور عزت کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ جناب صدر تمام انبیاء آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ہو یا جناب محمد مصطفیٰ ہو، ہر ایک کی زندگی عفو کا مکمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ فرمایا ہے۔ جناب صدر انسان کے اندر یہ فطری کمزوری پائی جاتی ہے کہ جذبات میں کر کئی غلط اقدامات اٹھا لیتا ہے جن پر بعد میں ندامت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں خون خرابہ، قتل و غارت، دشمنی و عداوت بڑھتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے تمام مسائل کا عفو درگزر کو قرار دیا ہے۔ صدر الوقار عفو درگزر اور مساوات ہی واحد پیشوا ہے کہ جس کو اختیار کر کے انسان عظیم مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے اور ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میں آپ سے چیزوں سے بچا کر عفو درگزر کی ایک اعلیٰ مثال معاشرے میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔